الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگوی قصہ مختصر یا رسول اللہ منظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن امداد کن از رنج و ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگر تابے بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ رہ بکشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافع روز شمار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر
ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مالک دو جہاں خالق ارض و سما کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ اور ممکن ہے آج اس کی تاریخ بھی آخری ہو اور آج ہم اس کا آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ ہر مومن ہر مسلمان کو اس دن کے ان لمحات کو کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سال کے اختتام پر جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ جمعہ کا دن جو مسلمان کے لیے عید کا دن بھی ہے، اس لیے ان لمحات کو بالکل بھی ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے تمام دنیاوی کام دھندے کو چھوڑ کر نہایت پاک صاف ستھرا ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے، اللہ کے حضور آہوزاری عاجزی انکساری کرے، اور یہ سال جو آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئیں ان کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد پھر اس سال میں ہم پر جو بھی ہمارے برے کاموں کی وجہ سے، ہماری بدعملی سستی کی وجہ سے ہم پر جو آزمائشیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو بیماریاں آئیں، جو وبائیں آئیں، ان سے پناہ مانگے، ان سے بچنے کی دعا مانگے، اور آگے آئندہ آنے والے سال کے لیے اپنے لیے خیر و برکت اور رحمت کو طلب کر لے۔ اور جو گزشتہ سال میں غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہوئیں، کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا، تو اس پر معافی طلب کرے، اور پھر آئندہ سال ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دعا کو قبول فرماتا ہے تو مومن کے ذمے چونکہ دعا کرنا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ کب کرے، کس وقت کرے، کس حال میں کرے، اور ہمیں اس کی قبولیت کا اثر کب، کیسے، کس رنگ میں نظر آئے، یہ اس کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے۔ مومن کا کام اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ مومن کے ذمہ اللہ کے حضور اپنی
مناجات پیش کرتے رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سال جو ہم سے بچھڑ رہا ہے، اس سال میں ہم نے دنیا کے لیے کتنی محنت کی اور اپنی آخرت کے لیے ہم نے کتنی محنت کی، ہم نے دنیاوی طور پر کتنی ترقی کی، ہم نے روحانی طور پر کتنی ترقی کی۔ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے تو پھر یقیناً ہم آئندہ سال ان غلطیوں کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن اگر عام ایام کی طرح یہ دن بھی طلوع ہوا، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہو گئی، اور اسی طرح ہم نے غفلت میں، نافرمانی میں کھا پی کر سو کر گزار دیا، اور یہ دن جو ہماری زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا ہے، ہمیں دوبارہ قیامت تک یہ دن کے لمحات نصیب نہیں ہوں گے، کیونکہ دن جو ہے زندگی کی کتاب کا ایک ورق ہے۔ یہ دن زندگی کی کتاب کا ایک ورق ہے جس کے دو صفحے ہیں، ایک صفحہ دن کا، ایک صفحہ رات کا۔ دن بھی گزر گیا، اور دن اگر ہمارا غفلت میں، نافرمانی میں گزرا یا کسب حلال میں گزرا، دن ہمارا اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزرا، اس کی یاد میں گزرا، اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرا، تو یقیناً وہ دن ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور اگر وہ دن باقی ایام کی طرح صرف لہو لعب، غفلت میں، سستی میں گزرا، تو پھر ہر گزرتا لمحہ ہمیں رب العالمین کی رحمت سے دور کرتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب دن کا صفحہ ختم ہوا، رات کا صفحہ پلٹ گیا، رات آ گئی، اور رات کو بھی اگر ہم نے یاد الہی کا کچھ حصہ نہ ادا کیا، عشاء کی نماز نہ پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر اگر سونے سے پہلے اللہ کو یاد نہ کیا، تو پھر ان ایام کی غفلت کے ساتھ گزرنے پر انسان کو قیامت کے دن جتنی حسرت اور جتنی ندامت ہوگی اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان لمحات کو اللہ رب العالمین کے حضور جتنا بھی ممکن ہو پیش ہو کر گزاریں، اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنے کام رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیے، کتنے کام اس کی رضا پانے کے لیے کیے، کتنے کام ہم نے اس کو ناراض کرنے کے لیے کیے۔ تو اگر اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہمارا یہ سال ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ ہم ہر وقت اگر اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو پھر قیامت کے دن جب ہمارا احتساب رب العالمین کے حضور ہوگا تو وہ ہمارا حساب ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے وقت کی قدر کریں، زندگی کی قدر کریں، اور زندگی کو بمقصد گزارنے کی کوشش کریں،
اور زندگی گزارنے کا مقصد جو رب العالمین نے انسان کو عطا فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مومن کی پوری زندگی عبادت کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے احکام کے تابع کر لیتا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس پر تفکر کرے، سوچ و بچار کرے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کام کے متعلق اللہ رسول نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کیا سنت، کون سا طریقہ عطا فرمایا ہے، تو وہ کام مومن کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ہر لمحہ مومن کے پیش نظر اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کی اطاعت اور اس کے احکام کی تابعداری ہونی چاہیے، تو مومن کی پوری زندگی عبادت میں گزرے گی۔ اور اگر مومن یہ سمجھے کہ میری عبادت کے لیے صرف دن میں رات میں مخصوص اوقات ہیں، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤں، 10 منٹ 20 منٹ مسجد میں گزار لوں، نماز پڑھ لوں، عبادت ہو گئی بس۔ سال کے بعد روزے رکھ لوں، سال کے بعد زکوٰۃ دے دوں، زندگی میں ایک بار حج کر لیا، جب کبھی موقع ملے صدقہ و خیرات کر لیا، نہیں۔ نیکی کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، نیکی کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب نیکی کرنے کا موقع ملے تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں ہمیشہ پہل کرو۔ یہ وہ تمام باتیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی بھر انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے یہ سال جو آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یقیناً اس میں ہماری بہت سستیاں ہیں، لیکن اگر ہم سال کے اختتام پر اپنے سال بھر کے اعمال کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ جس میں ہم نے صرف وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، انہوں اس پر استقامت مداومت اختیار کی، تو اللہ تعالی اپنے نورانی فرشتے ان پر نازل فرماتا ہے۔ وَأَبْشِرُوهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی سال اختتام پذیر ہوتا ہے تو یہ اسلامی سال اپنے اندر ہمارے لیے قربان، اپنے اسلامی سال کا آخری مہینہ اپنے اندر ہمارے لیے قربانی کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ وہ جذبہ جو اللہ کے خلیل نے اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا، اللہ کی رضا کے لیے پیش کر کے اس امت کو اس کا حصے دار بنا دیا، ورنہ جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے۔ کسی امت کو اس قربانی کا حصہ نہیں بنایا گیا،
لیکن امت مصطفیٰ کو اس قربانی کا حصہ بنایا گیا. امت مصطفیٰ کو اس یادگار ابراہیمی کا حصہ عطا فرما کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی نشانی کو قائم و دائم کر دیا. اس کے بعد ابتدائے اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو اسلام کا جب آغاز ہوتا ہے تو کفر و شرک کے گڑھ مکہ میں کفر و شرک کرنے والے لوگ ایک نئے الہامی ایک نئے دین کو، وہ دین جو انہیں شرک سے روکتا ہے، بتوں سے بیزار کرتا ہے، ظلم و ستم سے روکتا ہے، اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جن سعادت مند روحوں کو رب العالمین نے یہ انعام ازل میں عطا فرما دیا تھا، انہوں نے اس صدائے حق پر لبیک کہا، صدائے حق پر لبیک کہہ کر وہ اس پر ڈٹ گئے. اور پھر وہ لوگ جو خود نہیں چاہتے تھے کہ ہم باطل مذہب کو چھوڑ کر حق کی راہ پر آ جائیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور حق کی طرف مائل ہو. اس لیے انہوں نے دوسروں کو بھی روکا. اور وہ کیسے روکا؟ لالچ دے کر روکا، زد و کوب کر کے روکا، زبردستی روکا. لیکن جن کو رب العالمین نے قلب سلیم عطا فرمایا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب جب کہ ہم نے دین حق کو قبول کر لیا ہے اور اس دین حق کی حقانیت کو روح میں اتار دیا ہے، تو اب چونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں، تو اب روح جسم کو چھوڑ دے تو قبول ہے، لیکن روح حق کی حقانیت سے خالی نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے جذبے کو قبول فرمایا اور ان کے جذبے کو سراہا کہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ بت، چاہے وہ بت مکہ میں ہے، چاہے وہ بت عین کعبے کے اندر یا کعبے کے اوپر ہی کیوں نہیں، ہمارا خدا نہیں ہو سکتا. ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، تو رب العالمین نے ان کی مدد کے لیے، ان کی سکون اور طمانینت کے لیے اپنے فرشتے نازل فرمائے. وہ فرشتے تو کفار کے ظلم و ستم سے ان کی مدد کرتے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب استقامت اختیار کرنے والوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، بے سر و سامانی کے عالم میں اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے، بدر کے میدان میں 1000 کا سامنا کرنے کے لیے 313 نکلے. ان 313 کی مدد کرنے کے لیے رب العالمین نے، ادھر 300 تھے، وہاں پر رب العالمین نے 3000 فرشتے نازل فرما دیے. دین قربانی کے ساتھ پھیلا، استقامت کے ساتھ پھیلا، سب سے بڑی بات کہ جذبے کے ساتھ پھیلا. آج ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ لوگ
جنہوں نے صاحب اسلام کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے گھر بار اہل و عیال اپنے وطن کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لا کر اسلام کا پیغام پہنچایا، ہمارے گھروں تک اسلام پہنچا، اور الحمدللہ آج ہم مسلمان ہو کر، مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہو کر اللہ کی مسجدوں کو آباد کیے بیٹھے، اللہ کے نام کے نام لیوا ہو کر اللہ رسول کا ذکر کرنے میں فرحت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے حقانیت کو اپنے اندر اترنے نہیں دیا، وہ لوگ خالی رہ گئے، ان کے دامن خالی رہ گئے، ان کی روحیں پیاسی رہ گئیں، اور وہ دنیا میں ہی نشان عبرت بن گئے۔ اس لیے اس دور میں، یہ دور جو پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور میں بھی آج دین قربانی مانگتا ہے، اور ہر مسلمان اپنے جذبہ ایمانی کے تحت قربانی دیتا ہے۔ وہ مال و زر کی قربانی دے، وہ وقت کی قربانی دے، وہ جان کی قربانی دے، لیکن قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر اسلام کو بچانا ہے، اگر دین کو برقرار رکھنا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر رتبہ درجہ حاصل کرنا ہے، تو دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے، رب العالمین نے بے شمار خزانے عطا فرمائے، مصطفیٰ نے جب بھی دین کی اشاعت و ترویج کے لیے مدد کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی اور اٹھے تو پھر میں بھی اٹھوں، نہیں، سبقت کی کہ جب کوئی اور نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، نہیں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں سبقت کروں اور دوسروں کے لیے مثال بن جاؤں، یہ نہیں کہ اور کوئی نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں۔ اگر عثمان غنی یہ سوچتے تو کیا یہودی کا کنواں کبھی خریدا جا سکتا تھا کسی مسلمان سے؟ اگر عثمان غنی یہ سوچتے تو کیا تبوک کے لیے 500-600 گھوڑے بمائے ساز و سامان کوئی پیش کر پاتا؟ کبھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ لیکن عثمان غنی اٹھے، رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دیا، اور آج قیامت تک عثمان غنی ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ثم استقاموا، استقامت اختیار فرمائی۔ اسی طرح جب اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کا وقت آیا، منصب رسول کی حفاظت کرنے کا وقت آیا، تو جان تک قربان کی، لیکن منصب رسول کی حرمت پر حرف داغ نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد جب دین مکمل ہوتا ہے، ایک طرف دین کی تبلیغ کا 23 سالہ دور نبوت ہے، دین کی تبلیغ کا 23 سالہ دور نبوت ہے، اس کے بعد پھر دین کی حفاظت کا 40 سالہ دور خلافت ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک کا جو دور خلافت 40 سال کا عرصہ بنتا ہے، کہ کس طرح ان لوگوں نے دین کی حفاظت کی، اور یہ حفاظت اس کے لیے استقامت شرط ہے،
جس کے لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے تو پھر تمہیں اس کے لیے استقامت اختیار کرنی پڑے گی، تمہیں ڈٹ جانا پڑے گا۔ جب تم ڈٹ جاؤ گے، ڈٹ جانے کے بعد تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہیں رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہر مصیبت کو خوش دلی سے گلے لگانا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، کفار کا، دشمنوں کا مقابلہ تن من دھن سے کرنا پڑے گا۔ کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو سلامت رکھا، جب تک اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی زندگی مقصود تھی، مطلوب تھی، محبوب تھی، اللہ کا حبیب تمہارے درمیان تشریف فرما رہا، پھر اللہ کا حبیب اپنی زندگی مکمل کر کے رب کے حضور پیش ہو گیا۔ اب پھر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ اب مسلمان اللہ کی طرف سے ملنے والے دین کو حفاظت بھی کریں، آگے بھی پھیلائیں۔ تو مسلمانوں نے پھر اسی طرح جس طرح وہ حیات مصطفیٰ میں آقا کریم کی زندگی میں دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن سے کوشاں رہے، آگے بھی وہ کوشش کرتے رہے۔ انہی میں مسلمانوں کے لیے ایک اور قابل قدر نمونہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا اس لیے مقصود ہے کہ آج ہم اس اسلامی سال کے آخری دن پر جو جمعہ ادا کر رہے ہیں، کل اگر یکم محرم الحرام ہو جاتی ہے تو یکم یعنی پہلی محرم الحرام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم ذی الحج سے آگے محرم کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم صرف ذکر کربلا کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو صرف ذکر کربلا اور ذکر اہل بیت کو اتنا اجاگر کر لیتے ہیں کہ ہم حضرات خلفائے راشدین کی عظمت کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام میں 23 سالہ دور نبوت کے بعد کربلا تک 50 سال کا عرصہ ہے، یا کہہ لیں کہ 40 سال کا عرصہ ہے۔ 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں واقع کربلا وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم 40 سالہ دور جو حضرات خلفائے راشدین کا اور ان میں پھر انتہائی سنہری ترین دور مسلمانوں کا، جو سیدنا 12 سال کا دور، 11.5 سال کا دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 12 سال کا دور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم براہ راست کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دین سے لگاؤ نہیں ہے، ہمیں دین، ہمارے دین کے اکابرین خلفائے راشدین بزرگان دین کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہیں خلیفہ اول امیر المؤمنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال کی تاریخ کا پتہ ہو؟ کتنے ہمارے دوست، ہمارے بچے ایسے ہیں کہ جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی تاریخ یوم وصال کا پتہ ہو؟ کتنے ہمارے ایسے دوست مسلمان بھائی بچے جنہیں عثمان غنی کی تاریخ وصال کا پتہ ہو، مولا علی کی تاریخ وصال کا پتہ ہو؟ کیوں؟ کہ دین ہماری ترجیح نہیں ہے، دین ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے حال پہ رحم کرے۔ اگر میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ اگر بچے کو آپ بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو بچپن میں اس کو دین کی طرف لے آئیں۔
7 سال کی عمر سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کا حصہ، اس عمر میں آپ بچے کی بنیاد جس تعلیم پر رکھیں گے پوری زندگی آپ اس کی جھلک نظر آتی رہے گی آپ کو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے حقیقی خلیفہ اور اسلام کے وہ حقیقی محافظ بنے کہ جن کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگ کر لیا۔ ہر مسلمان کا محبوب اور مطلوب ذات مصطفیٰ تھی، لیکن عمر مصطفیٰ کی محبوب اور مطلوب ذات تھی۔ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے مدد عطا فرما۔ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور جس کے حق میں قبول نہ ہوئی وہ عمر بن حشام سے ابو جہل بن گیا۔ آج کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو عمر بن حشام کو جانتے ہیں لیکن ابو جہل کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ عمر اس کا اصل نام تھا، عمر بن حشام اس کا اصل نام ہے۔ لیکن اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کا رد کرنے سے پہلے، اسلام کو تسلیم نہ کرنے سے پہلے پوری وادی مکہ میں وہ علم اور حکمت کی بنا پر اتنا مشہور، اتنا معروف تھا کہ اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو الحکم، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ، ابو الحکم کے نام کی کنیت سے مشہور تھا۔ لیکن جب اس نے حق کو چھوڑا، اسلام قبول نہیں کیا، سیدھے راستے پر نہیں آیا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے۔ اور ابو جہل پھر اس کے ساتھ ایسا جڑا کہ آپ کسی شریف آدمی کو ایک مرتبہ ابو جہل کہہ کر دیکھ لیں، وہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرے گا آپ کو لگ پتا جائے گا۔ آپ کسی کو یزید کہہ کے دیکھ لیں، یزید، اب حالانکہ یزید کا معنی ہی زیادتی کرنے والا، صحابی رسول کے گھر پیدا ہونے والا، لیکن اس کا کردار آپ اٹھائیں دیکھیں، کسی شریف آدمی کو آپ یزید کہہ کر دیکھ لیں، وہ آپ کے ساتھ جو حشر کرے گا پھر وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ لوگ جنہوں نے قربانی کی، نام آج تک اس کا باقی ہے جو ڈٹ کے رہا، جس نے ثم استقاموا کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگ کر لیا۔ ایک مرتبہ جب عمر، صرف عمر تھے، عمر بن خطاب تھے، حضرت عمر یا فاروق اعظم ابھی نہیں بنے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا دین آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے رشتوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، تلوار لٹکائے ہاتھ میں لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک قبیلے کا شخص ملا، جب اس نے عمر کے تیور دیکھے تو کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آج میں اس فتنے کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں جس سے ہمارے خاندانوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، ان کو چھوڑ، گھر کی خبر لے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میرے گھر میں کیا ہوا؟ تو بتایا کہ تیری بہن اور تیرے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب چونکہ ذہن پہلے سے ہی گرم تھا، پھرا ہوا تھا، اور پارا چڑھ گیا، راستہ بدلا، گلی بدلی، بہن کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا، وہ اندر سے کچھ پڑھ رہے تھے۔
دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے قرآن کے جو اوراق تھے وہ جلدی سے چھپانے شروع کیے. بہن نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ کون؟ تو جواب ملا کہ عمر. اب چونکہ عمر کا نام ایسا تھا کہ پوری وادی مکہ میں ان کی دہشت تھی، ان کا ایک رعب تھا. تو ان کی بہن کانپ اٹھی. ان کو اس وقت جو قرآن پاک پڑھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام سن کر وہ بھی چھپ گئے. دروازہ کھولا، اپنی ہمشیرے سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کے ہمشیرہ نے کہا کہ ہم جو بھی پڑھ رہے تھے وہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو معاذ اللہ. آپ کی بہن نے کہا کہ عمر ہم بے دین نہیں، اب ہم دیندار بنے ہیں، حقیقی دیندار تو اب بنے ہیں. جب اس نے یہ جواب دیا تو آپ نے بہن کو پکڑ کے مارنا شروع کیا. تو آپ کے بہنوں ہی بچانے کے لیے آگے بڑھے تو بہن کو چھوڑ کر ان کو پکڑ لیا اور ان کو بھی مارا. آپ نے اپنی ہمشیرہ کو اتنا مارا کہ ان کے ناک سے خون بہنے لگا. جب ناک سے خون بہتا دیکھا تو پھر آخر بہن تھی، دل نرم پڑ گیا. ان کو چھوڑا اور بیٹھ گئے اور کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ، وہ مجھے دکھاؤ. آپ کی بہن نے کہا کہ عمر تم مشرک ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، تمہاری جہالت اتنی ہے، اس دور میں جہالت اتنی ہے کہ تم غسل جنابت بھی نہیں کرتے، اس لیے تم اس کو چھو نہیں سکتے. اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو یا چھونا چاہتے ہو تو پہلے تم ابھی کے ابھی غسل کرو، ابھی کے ابھی غسل کرو، نہا کے آؤ. فاروق اعظم نے وہیں پر غسل کیا، کپڑے بدلے اور ان کو قرآن پاک کے اوراق دیے گئے جن میں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں. اب چونکہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا تھا، جب پڑھتے گئے تو دل میں تاثیر اترتی گئی. جب دل میں تاثیر اتری تو رونگٹے کھڑے ہوئے اور کانپ اٹھے اور کہا کہ مجھے بھی در مصطفیٰ پر لے چلو، میں بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں. جب فاروق اعظم کا یہ کلام سنا تو حضرت خباب باہر نکلے اور کہا کہ عمر تمہیں مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. آج میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اید الاسلام بالعمر الخطاب او ابن الحشام، کہ اے اللہ ابن خطاب یا ابن حشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. مجھے یقین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی. حضرت خباب کو لے کر چلے دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. وہاں پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو کچھ صحابہ نے جب دیکھا کہ عمر ہاتھ میں تلوار لیے آئے ہیں تو گھبرا گئے کہ کہیں یہ گستاخی نہ کر دے. وہاں پر سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر بری نیت سے آیا ہے تو آج اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم ہوگا. دروازہ کھولا گیا. اب جیسے ہی دروازہ کھولا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اٹھ کر عمر بن خطاب کے آگے آپ بڑھے اور آپ کے گریبان کو پکڑا. ایک ہاتھ سے گریبان کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا کہ اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے دین کو قبول کر دے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں دین قبول کرنے کے لیے ہی حاضر ہوا. آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئے اور وہاں پر موجود دیگر مسلمانوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پوری وادی مکہ کی فضا گونج اٹھی. جب اسلام قبول کر چکے تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے. تو پھر ہم چھپ کر کیوں رہتے ہیں؟ ہم چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آج سے اعلانیہ عبادت ہوگی، اعلانیہ اللہ رسول کا نام لیا جائے گا.
مسلمان نکلے، 2 صفیں بنائیں، ایک صف کی قیادت جناب امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسری صف کی قیادت جناب عمر فاروق کرتے ہیں، اور درمیان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں۔ وہاں پر کعبہ کے صحن میں پہنچے اور عمر بن خطاب نے اعلان کیا کہ میں عاشق رسول اللہ کے دین پر ہوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی میت پر روئے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم کہلائیں، آئے اور مجھے کعبہ کے طواف سے روک کر دکھائے، آئے اور مجھے یا میرے آقا کو کعبہ کے طواف سے روک کر دکھائے۔ لیکن کسی کافر بدعنوان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ فاروق اعظم کے جلال کا وہ سامنا کر سکے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر استقامت اختیار فرمائی، رب العالمین ہمیشہ ان پر اپنے ملائکہ نازل فرماتا ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جب ہمارے دلوں سے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت نکالی جا رہی ہے، ہمیں دین کے مخالف ہر اس کام پر لگایا جا رہا ہے کہ جو صرف ہماری دنیا کو بنا رہا ہے، آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔ اس لیے اسلام کا مطالعہ کریں، صاحب اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کے سنہری ادوار کا مطالعہ کریں، اور ان ادوار کو یاد کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔